السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، اللہ جل جلالہ کی بات اور اللہ جل جلالہ کی اپنے نبی کو بتائی ہوئی باتیں، جن کو احادیث مبارکہ کہا جاتا ہے، جب ان باتوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو یہ باتیں وجود میں آتی ہیں۔ جتنی آسمانی باتیں بیان ہوتی ہیں اتنا اللہ جل جلالہ اس کو وجود دیتے ہیں۔ اس لیے اس وقت خاموشی مسلمانوں کی انتہائی خطرناک ہے کہ اپنی تجارت، اپنے کام کاج میں اتنے منہمک ہیں کہ اللہ جل جلالہ کی باتوں کے سیکھنے کا بھی وقت نہیں ہے، سننے کا بھی وقت نہیں ہے، سمجھنے کا بھی وقت نہیں ہے، اور بتانے کا بھی وقت نہیں ہے کہ ایک آدمی باقاعدہ وقت نکالے روز کی بنیاد پر اور اللہ کی باتیں دوسروں کو بتاتا رہے۔ اس لیے کہ اس امت کی ابتدا اللہ پاک کی باتیں جب پیغمبر سناتے تھے، ابتدائی مجمع صحابہ کرام کا مجمع ہے، ان کو یہ والی بات فرما رہے ہیں آپ، احفظوہن واخبروہن من وراءکم، میرے صحابہ میری باتوں کو یاد کرو، ان باتوں کو محفوظ رکھو، اور جو میری محفل میں نہیں ہیں یا میری زندگی میں ان سے ملاقات نہیں ہوگی، اور جو تمہاری محفلوں میں ہوں گے اور تمہاری زندگی میں ان سے ملاقات ہوگی، تو تم اپنے بعد والوں کو میری یہ باتیں پہنچا دو۔ باتوں کا پہنچانا۔ پھر انسان کہتا ہے، دل میں وسوسے آتے ہیں کہ وہ وقت جو میں ان باتوں کے پہنچانے میں لگاؤں، کتنا اچھا ہوگا میں دکان پہ لگاؤں، تجارت میں لگاؤں، تاکہ میری مالیت بڑھ سکے، پیسہ آئے گا تو چیزیں آئیں گی، چیزیں آئیں گی تو سکون ملے گا، اور میں خوش و خرم رہوں گا۔ نتیجے کے حوالے سے اتنی لمبی پالیسی اور اتنی لمبی اسکیم آدمی چلاتا ہے، لیکن آسمانی باتوں کا سننا، جیسے آپ تشریف فرما ہیں اور دور دور سے آ کر کے ہمارے کچھ ساتھی اس محلے کے کچھ دور سے، یہ گلدستہ ایک بن جاتا ہے جمعے والے دن، تو آپ کا مطلق یہاں بیٹھنا اور ان باتوں کو توجہ کے ساتھ سننا، یہ بہت بڑے اجر کا حامل ہے۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت یوں سن لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آسمانی باتیں، قرآن و حدیث کا آپس میں تذکرہ کرنا۔ میں آپ کو وہ الفاظ عربی کے سناؤں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نقل کرتے ہیں اللہ کے رسول کے الفاظ، تدارس العلم ساعتا من اللیل، تدارس العلم ساعتا من اللیل خیر من احیائها، تھوڑی دیر کے لیے آسمانی باتوں کا آپس میں تذکرہ کرنا، سیکھنے سکھانے میں لگنا، یہ پوری رات کے جاگ کر کے نفلیں پڑھنے سے افضل ہے۔ نمبر 2، ایک باب علم کا سیکھا آپ نے۔ ہمارے اس محفل میں کافی باتیں آتی ہیں اور الفاظ ہیں اس کے کہ چاہے اس پر عمل ہو یا نہ ہو، ایک باب علم کا سیکھا، چاہے اس پر عمل ہو یا نہ ہو، 1000 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ یہ آپ کا فرمان ہے، اس میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا، یعنی اپنی طرف سے یہ بات کوئی نہیں کر سکتا ورنہ کافر ہو جائے گا، اپنی طرف سے یہ بات کوئی نہیں کر سکتا۔ تو
یہ سیکھنا جیسے آپ تشریف فرما ہیں، اور پھر ان باتوں میں سے جو سمجھ میں آئے وہ آگے دینا۔ جمعہ ہو گئے، آپ گئے، کوئی کسی دوست کا فون آیا، یار وہ باقی کاروباری باتیں، گپ شپ کی باتیں یار بعد میں کریں گے، ذرا جمعے کی کچھ باتیں سنو آج۔ تو آپ نے جو اس وجہ سے ہم اپنے اس ممبر پر مسئلے نہیں بتاتے، مسائل ہم نے کیسے بیان کیا، سامنے والے نے کیسے سمجھا اور آگے کیسے بیان کیا۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ مسئلے تو اکیلے میں آ کر کے نوعیت سامنے پیش کر کے پوچھا کرو۔ اسی وجہ سے کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا ہم نے کوئی سوال جواب کی نشست لگائی ہو، بہت سارے لوگ کہتے ہیں فلانے مفتی صاحب کرتے ہیں، فلانے کرتے ہیں، فلانے کرتے ہیں، تو ہمارے مشائخ کا یہ معمول نہیں ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اکابر جتنے گزرے ہیں، ان کا یہ معمول نہیں ہے کہ آپ واعظ و نصیحت کی محفل کے بعد ہاں جی پوچھو کیا پوچھتے ہو۔ یہ والی چیز یورپ کی ہے۔ یورپ ممالک میں جو مسلمان ہیں وہ واعظ و نصیحت کے بعد سوال جواب کی نشست رکھتے ہیں۔ آپ ذرا بڑے حضرات سے، یہ اس وقت کے جو بڑے ہیں ان سے یہ والی بات کریں جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، کہ نہیں کہ میں نے کوئی آپ اس سلسلے میں کوئی پی ایچ ڈی کی ہے، نہیں، یہ میرے اندر کا ذوق ہے، اور وہ ذوق ان پچھلے اکابر کے ساتھ جڑ رہا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ واعظ و نصیحت سے جو اثر ہوتا ہے، سوال و جواب کی نشست کی وجہ سے مجمع سے وہ اثر دھل جاتا ہے، اور ہر آدمی کے ذہن میں اپنے اپنے سوال ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم سوال پوچھیں گے سب کو فائدہ ہوگا، وہ فائدہ نہیں ہوتا، وہ نقصان کا سبب بن جاتا ہے۔ تو یہ جو محفل ہے ہماری، آپ نے اس سے کچھ سیکھا، آپ کے دوست کا فون آیا، یار پہلے تو باقی باتیں بعد میں کریں گے، یہ سنو ذرا۔ تو ہم جو آپ کی خدمت میں باتیں کرتے ہیں وہ آسان تعبیر پیش کرتے ہیں جو عام فہم اور سب آدمی اس کو سمجھ جائیں، اور تاکہ کسی کے دل دماغ میں کوئی خلش اس بات کے سمجھنے میں نہ رہے۔ تو ایک تو یہ سیکھنا خود بابرکت، نمبر دو ان باتوں کو آگے پہنچانا کہ جی میں اس لیے کما رہا ہوں، پیسے آئیں گے، پھر چیزیں آئیں گی، پھر مجھے سکون ملے گا اور میں تر و تازہ رہوں گا۔ اور ہمارے نبی کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نضر اللہ امرأ، اے اللہ خوش و خرم رکھ، تر و تازہ رکھ، کبھی اس کو غم نہ دکھا، جو میری بات سنتا ہے اس کو دل دماغ میں رکھتا ہے، جیسے سنا اس کو آگے پہنچاتا ہے۔ آپ ابھی ایک موضوع چلے گا، جیسے حج کی باتیں شروع سے چل رہی ہیں، تو آپ حج کر چکے ہیں، کتنے ہمارے اس محفل کے ہمارے شرکا کہ جی ہم ممالک میں گئے تھے لیکن ہم حج سے بس گھبراتے تھے، نہیں کیا ہم نے حج۔ حج کا بیان سنا، ہمارا ارادہ بنا، ہم نے یہاں کے بیان سے حج کیا۔ کتنی خوشخبریاں یہ پچھلے 10-15 دنوں میں نمازی ہمارے کتنی مجھے خوشخبریاں سناتے ہیں۔ عرصے سے ہم پہ حج فرض تھا لیکن ہمت نہیں بنتی تھی، اور بس اس سال ہم نے داخلہ کرا لیا، اور ابھی ان 4-5 دنوں میں کتنے لوگوں نے داخلے کرائے۔ پہلے زمانے میں تو وہ کوٹا سسٹم ہوتا تھا، ختم ہو جاتا تھا، اب تو وہ بھی نہیں ہے، وافر مقدار میں سیٹیں موجود ہیں اور لوگ اپنی بکنگ ڈال رہے ہیں اور حج کی ترتیب بنا رہے ہیں۔ تو میں تو حج کر چکا ہوں، لیکن میرے ایک دوست تھے صاحب نصاب ہیں، میں نے اس کے سامنے 2-4 باتیں بالکل سادے انداز میں پیش کی۔ فون آیا، میں نے اس سے بات کی، اور میری بات کے کہنے پر اس کے دل پہ بات لگی، اور اس نے اس سال حج کر لیا۔ تو وہ تو اپنی جگہ پہ اس کا فریضہ ادا ہو گیا، آیا اس کے حج میں میرا حصہ ہے یا نہیں؟
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدال علی الخیر کفاعلہ، خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا وہ ایسا ہی ہے جیسے خود خیر کرنے والا۔ اور آپ بڑے دلسوز انداز میں ہمارے نبی صحابہ کو یہ بات فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی چونکہ ہمارا سال نیا شروع ہوا ہے، مشکات شریف کا سبق ہے، تو اس میں یہ باتیں درس میں 2-4 دن پہلے آئی، تو آپ حضرات بھی اس سے مستفید ہو جائیں گے۔ تو ہمارے نبی فرما رہے ہیں تسمعون تسمعون تسمعون، اگرچہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، امر مراد ہے اس سے۔ سن لو یہ باتیں میری، سن لو ان باتوں کو اچھی طرح سن لو۔ وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ، اے میرے صحابہ ایسا وقت آئے گا پھر لوگ تم سے سنیں گے، لوگ سنیں گے، پھر ہم نہیں ہوں گے، ہم دنیا سے جا چکے ہوں گے، لیکن تم ہمارے نمائندے ہو، پھر تم سے سنیں گے لوگ۔ پھر اس کے بعد ایک وقت ایسا آئے گا تم بھی دنیا میں نہیں ہوں گے۔ وَيُسْمَعُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ مِنْكُمْ، جنہوں نے تم سے سنا ہوگا پھر ان سے لوگ سنیں گے اور باتیں محفوظ رہیں گی۔ تو سننا کسی بات کے سمجھنے کے لیے پہلا سبب ہے۔ سنا ہی نہیں تو سمجھے گا کیا؟ جب سمجھے گا نہیں تو قبول کیسے کرے گا؟ سب سے پہلی بات سننا۔ سمعنا واطعنا، مسلمانوں کا قول، ہم نے سنا، ہم نے مان لیا۔ اور یہودی سمعنا وعصینا، 5واں پارہ، ہم نے سنا لیکن ہم نے نافرمانی کی۔ یہودی خصلت، کافرانہ خصلت، سن کے انسنی کرنا۔ مسلمانہ خصلت، مومنانہ خصلت، سمعنا واطعنا، سن لیا اور مان لیا۔ انما یستجیب الذین یسمعون، 7واں پارہ، یہی بات ہے، اس کے سوا کوئی بات نہیں ہے۔ قبول تو وہی کرتے ہیں جو سنتے ہیں، قبولیت تو وہی سے ملے گی جو سنے گا۔ یار یہ ہمارا بچہ ہے، سنتا ہی نہیں ہے، سن تو رہا ہے وہ، لیکن وہ توجہ کان لگا کے نہیں سننا، کاش کہ وہ سنتا تو مان بھی لیتا۔ اسی وجہ سے اپنے بیانات میں فرما رہے ہیں علیکم السمع والطاعت، اے میرے صحابہ اپنے بڑوں کی سنا کرو، اپنے بڑوں کی سنا کرو اور مانا کرو۔ سننا اور ماننا اور آگے پہنچانا۔ تو یہ آپ کی خدمت میں یہ باتیں آ رہی ہیں اور آپ کو ہم تیار کر رہے ہیں۔ آپ ہمارا چنا ہوا مجمع ہے، ہزاروں لوگ ہیں، اس میں چند سو یہاں آ کر کے بیٹھ کے آسمانی بات سنتے ہیں۔ آپ نمائندے ہیں، آپ سفیر ہیں خدا کے، جو وقت نکال کر کے اپنی سفارت کو سیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اور اس میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمیں کوئی بہت بڑی، اس کہنے والے کو کوئی فضیلت حاصل ہے۔ ہم جو امام ہیں تو آپ کی وجہ سے ہیں۔ آپ اگر مقتدی نہیں ہوں گے تو ہمیں امام کون کہے گا؟ ہم جو خطیب ہیں وہ آپ کی وجہ سے ہیں۔ ہمارا خطبہ کوئی سنے گا تو ہم خطیب ہیں۔ ہم استاد ہیں تو طالب علموں کی وجہ سے، طالب علم ہیں تو استاد کہلانے کے ہم لائق ہیں۔ طالب علم ہی نہیں ہے تو ہمیں استاد کون کہے گا؟ یہ جملہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ میں حضرت جی اپنی جماعت کی وجہ سے، اگر میری جماعت نہیں ہے تو مجھے حضرت جی کون کہے؟ تو ہمیں جو یہ فوقیت حاصل ہے ظاہری طور پر، باقی تو اللہ کو پتا، یہ آپ کی وجہ سے ہے۔ آپ ہیں تو ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، آپ نہیں ہوں گے تو ہم بات کیسے کریں گے آپ سے؟ تو اس وجہ سے آپ کی بہت بڑی حیثیت ہے، اور یہ بات ویسی نہیں ہے آپ کے دل کو خوش کرنے کے لیے، یہ بات حقیقت ہے کہ آپ ایک چنے ہوئے لوگ ہیں جو آ کر کے آسمانی بات سنتے ہیں۔ تو
تو حج کے بارے میں بات چل رہی ہے اور اللہ کا فضل ہے، ابھی ہیں کافی دن ہیں، آج 24 شوال ہے اور ابھی بھی 6-7 دن یہاں کے ہیں اس مہینے کے، اور 29-30 دن اس مہینے کے ہیں، اور آگے جو ہے وہ 6-7 دن اگلے ذی الحجہ کے ہیں، تو 44-45 دن جو ہے وہ ابھی حج کو باقی ہیں، اور کوشش آدمی کرے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اور یہ بات سب ذہن میں رکھیں، کبھی بھی آسمانی کسی حکم کو حقیر نہ سمجھیں۔ آسمان سے جو چیز آئی ہے وہ بہت بڑی ہے، 2 ٹکے کی چیز نہیں ہوتی۔ آپ باہر جا کر کے دیکھ لیں، 2 ٹکے کی چیز نہیں ہوتی، کتنے اس کی مشہوری ہوتی ہے، اور کیسے کیسے اس پہ بتیاں لگتی ہیں، اور کتنا دن رات اس پہ خرچہ ہوتا ہے۔ اسٹیڈیم میں جا کر کے دیکھ لیں، مغرب کے بعد سے لے کر صبح تک لوگوں کے گھروں میں بجلی نہیں ہے، اور وہاں کتنے پاور کے بلب جل رہے ہیں۔ کرکٹ کیا ہے؟ 2 ٹکے کا ایک گیم ہے، لیکن اس پہ اربوں روپے لگ رہے ہیں۔ اور آسمانی حکم چاہے بہت معمولی سا حکم ہے، بہت ہی معمولی، وہ کیا؟ بھئی کسی سے ملو تو مسکرا لو، بہت چھوٹی سی بات، لیکن آپ سمجھے کہ اس کو سونے کے پانی سے لکھو جی، کیوں؟ یہ ہمارے نبی کی بات ہے، سونے کے پانی سے لکھو۔ بھائی وہ سونے کا پانی بھی کم ہے اس کے لیے، اس سے بھی بڑا کوئی پانی ہو تو اس سے لکھو اس کو، کیوں؟ اللہ کے رسول کی بات ہے۔ پھر حج یہ اللہ کا حکم ہے، اس پر اسلام کی تکمیل ہوئی ہے، یہ معمولی چیز ہے۔ جس رکن کے اوپر آسمانی مذہب کی تکمیل ہوئی وہ کتنا بڑا رکن ہوگا، اور اس کے کیا کیا فضائل ہیں، اس کے کیا کیا فضائل ہیں۔ صرف تلبیہ کو آپ دیکھ لیں، احرام باندھا اور نیت کر رہا ہے جی، اس وقت نیت میں ہے وہ کہ بھی وہ پڑھے لبیک اللہم لبیک، سب پڑھے لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، پڑھ لیا اس نے، حاجی نے احرام باندھا پڑھ لیا۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جس مسلمان نے بھی تلبیہ پڑھا جو ابھی آپ نے پڑھا، سامنے پوری دنیا کے ختم تک، پیچھے پوری دنیا کے ختم تک، دائیں طرف پوری دنیا کے ختم تک، بائیں طرف پوری دنیا کے ختم تک، مشرق مغرب شمال جنوب، درخت پتھر پکا پتھر کچا پتھر ذرہ ذرہ، زمین یہاں سے وہاں تک ختم ہو گئی، مشرق مغرب شمال جنوب زمین سب ختم ہو گئی۔ اس پورے ایریے میں جتنے درخت ہیں وہ سب تلبیہ پڑھتے ہیں، اس پورے ایریے میں جتنے پتھر ہیں سب تلبیہ پڑھتے ہیں، اس پورے ایریے میں جتنے چھوٹے موٹی چیزیں ہیں سب لبیک پڑھتے ہیں اس کی تلبیہ سے۔ معمولی چیز ہے، بیٹھا ہوا ہے 3000 کلومیٹر، ویسے ہی جہازوں میں اسکرین ہوتے ہیں کہ جی کراچی سے مدینہ کتنا ہے، مکہ کتنا ہے، تو تقریباً 3000 کلومیٹر بنتا ہے۔ تو 3000 کلومیٹر بیٹھا ہوا ہے اور کیا کہہ رہے ہیں؟ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں بار بار حاضر ہوں، لبیک، میں بار بار آپ کی خدمت میں آپ کی اطاعت میں حاضر ہوں، ساری تعریفیں آپ کے لیے، ساری نعمتیں آپ کے لیے، ساری سلطنتیں آپ کے لیے، آپ کا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ بیٹھا ہوئے 3000 کلومیٹر کہہ رہے میں حاضر ہوں۔ یہ اس گھر کی عظمت ہے، جو گھر اللہ نے بنایا اس کی عظمت یہاں سے شروع ہو گئی، اور کتنے مراحل ہیں، داخلہ ہوا جی، ٹکٹ ہو گئے جی، احرام خریدا، اور جناب وہاں یہ بھی چاہیے ہوگا، یہ بھی ہوگا، ایک امنگیں لے کر کے آدمی جاتا ہے، پھر وہ امیگریشن ہو جی، لائن میں لگنا، اور وہ سارے کر کے جی جدہ پہنچے، وہاں لائنیں کٹی، پھر ہوٹل پہنچے، تھکے ماندے، رات کے جاگے ہوئے، بدن چور چور، بخار، گلے میں درد، کہاں جانا ہے جی؟ اللہ کے گھر جانا ہے۔ وہ کتنی مشکلوں کے بعد جا کر کے آدمی وہاں پہنچتا ہے،
تو جیسے ہی دیکھتا ہے آدمی اللہ کے گھر کو تو وہ ساری تھکن ختم اور 120 رحمتوں کا نزول شروع، سب تھکن ختم ہو گئی جی، سارے غم بھول گئے ہم، سارے غم ختم، ساری تھکن ختم، سارے درد ختم، ساری ڈپریشن ختم جی۔ اس گھر پہ اللہ نے ایسی رونق رکھی ہوئی ہے، اور یہاں سے کہہ رہے لبیک، یہاں سے لبیک کہہ رہے ہو۔ لبیک یہ بڑے ڈر ڈر کے لوگ کہتے تھے، لبیک بہت ڈر ڈر کے لوگ کہتے تھے۔ ایک اللہ والے وہ کہہ رہے میں لبیک کہا تو جواب آیا لا لبیک، تمہاری لبیک قبول نہیں ہے۔ تو ایک نوجوان تھا، ہوگا اللہ کا ولی، تو کہنے لگا چچا جان آپ نے سنا؟ تو کہا کیا؟ کہا آپ کو جواب آیا لا لبیک، آپ کی لبیک قبول نہیں ہے۔ کہا بیٹا تو نے تو اب سنا، میں تو 70 سال سے سن رہا ہوں۔ تو پھر بچے نے کہا، نوجوان نے، جب 70 سال سے آپ کو لا لبیک کی صدا مل رہی ہے تو آپ کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں؟ جائیں چھوڑیں پھر۔ کہا بیٹا اس در کے علاوہ کوئی اور در ہے نہیں، میں جاؤں تو کہاں جاؤں، یہی در ہے، میرے کام تو یہیں سے بنیں گے، چاہے وہاں سے نفی میں جواب آئے، ہم تو اس در کو نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ اکبر، ہم تو یہاں سے نہیں جائیں گے۔ وہ غالب کا ایک شعر ہے، اس کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بدلا ہے۔ تو غالب کہتا ہے کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ تو بڑا بے شرم ہے غالب، اتنا بڑا گناہ گار ہے تو، اتنا بڑا پاپی ہے تو کس شکل سے کعبہ جائے گا؟ یہ تو شرم کی بات ہے، وہاں تو نیک لوگ جاتے ہیں، تو کس منہ سے کعبہ جائے گا؟ تو یہ اس شعر میں چونکہ مایوسی ہے اور نا امیدی ہے، اس وجہ سے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کو بدلتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا، شرم کو خاک میں ملاؤں گا، ان کو رو رو کے میں مناؤں گا، اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا۔ میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا، شرم کو خاک میں ملاؤں گا، انہیں رو رو کے میں مناؤں گا، اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا، یوں بگڑی بنے گی۔ اب وہ جب ان بزرگوں نے لبیک کہا ان جملوں کے بعد تو جواب آیا ہم نے تمہاری لبیک پوری کر لی، سن لی، اور جتنی لبیکیں پیچھے تھی وہ سب قبول کر لی۔ اللہ اکبر۔ اور ہم ان لوگوں کے ساتھ یہی معاملہ کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ اچھا گمان رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب جو لبیک کہی جواب آ گیا، جب جواب آ گیا تو بچے نے بھی سن لیا وہ۔ اب ان بزرگوں نے ایسی لبیک کہی کہ چیخ مار مار کے زمین پہ گر گئے۔ تو یہ لبیک کوئی معمولی نہیں ہے، اور اب لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے آپ جتنے بھائی بیٹھے ہیں، اللہ آپ کو ہم سب کو بار بار اپنے در پہ بلائے۔ ہاں، یہ اس کا تعلق پیسوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اس کا تعلق دل کی تڑپ کے ساتھ اور قبولیت کے ساتھ ہے۔ ذرا دل کے تڑپ کو پیش کریں، اللہ کی قسم ایسے بلاتے ہیں وہ اور ایسے کام بناتے ہیں، آدمی کی عقل حیران رہ جاتی ہے، آدمی کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اس لیے آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے استاد حضرت مفتی عبدالسمیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ پنو عاقل کے، اور بہت اللہ نے حضرت کو نوازا تھا، وہ فرمانے لگے کہ تمہیں اگر بیت اللہ جانا ہے کوئی سبیل نہیں ہے تو اذان کو غور سے سنا کرو، اذان کا جواب دیا کرو۔ استاد جی نے کلاس میں فرمایا، یہ بات آپ کو میں سن 1987 کی سنا رہا ہوں، 87 کی۔ تو جب اذان ہو تو اذان غور سے سنا کرو اور اذان کا جواب دیا کرو، جو مؤذن کہے وہ کہو، اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کرو، اور اذان کے بعد اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ دعا پڑھ کے ایک دفعہ لبیک کہا کرو۔
یا اللہ میرا حج عمرے پہ جانے کا ارادہ ہے اور میں نے آپ کے مؤذن کی آواز سنی اور میں نے لبیک پڑھ لیا، بس آپ میرے کام آپ بنائیں گے، پاسپورٹ کے بننے سے، شناختی کارڈ پاسپورٹ کے بننے سے لے کر آخر تک یہ آپ نے کرنا ہے، اور اللہ کرتے ہیں۔ تو لبیک اس وجہ سے آپ سے درخواست ہے، لبیک کی عادت ڈالیں، اور کم سے کم 300 دفعہ بیت اللہ کے پہنچنے تک تو ایک تسبیح سی ترتیب بنا لیں کہ کاؤنٹر پہ یا تسبیح پہ آپ کے اس میں ہو کہ بھائی میں نے 300 دفعہ بیت اللہ تک تلبیہ پورا کرنا ہے، تھوڑا سا آواز کے ساتھ، وہ چیخ کے ساتھ نہیں، جیسے جہاز میں ہے یا اس میں ہے تو چیخ، ہاں چیخے آدمی وہاں جہاں مجمع ہو اور حرم میں جیسے جا رہا ہو، ورنہ تو آواز کے ساتھ تلبیہ مردوں کے لیے مسنون ہے جو ابھی آپ نے سنا۔ اور مشکات شریف میں آپ کا بیان ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ بہترین حج کون سا ہے، بہترین حج کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا افضل الحج العج والثج، حج اس کے ساتھ ہی الفاظ میرے نبی نے بیان کیے، بہترین حج کون سا ہے؟ العج عین کے ساتھ، العج والثج ثا کے ساتھ، عین کے ساتھ ترجمہ کیا ہے؟ عین کے ساتھ خوب زور سے تلبیہ پڑھنا، چیخ کر کے، یہ بہترین حج ہے۔ اور ثج جانور کا خوب خون بہانا، 63 قربانی نبی نے 100 قربانیاں کی، 63 اپنے ہاتھ سے کی۔ کوئی ہے؟ ہاں موجود ہیں آج بھی۔ جب بیان ہوتا ہے تو انہی پچھلے سالوں کی بات ہے، ایک ہمارے کراچی کا پاکستان کا بندہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا میرے نبی نے 100 اونٹ کی قربانی دی ہے، میں بھی 100 اونٹ کی قربانی دوں گا، اور 100 اونٹوں کی قربانی کر لی اس نے۔ اسی سال میں جب یہ بات سنی کہ بھئی اچھا ہم تو ایک قربانی میں بھی ڈرتے ہیں، 500 ریال لگیں گے، پتہ نہیں کتنے، پتہ نہیں کیا ہوگا، نہیں ہم 100 اونٹوں کی قربانی دیں گے۔ گئے خود اور جا کر کے اونٹ 100 کے 100 خریدے اور اللہ کے نام پہ قربان کیا۔ العج والثج، چیخ کر کے تلبیہ پڑھنا اور جانور کا خوب خون بہانا۔ اور کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں النفقۃ فی الحج کالنفقۃ فی سبیل اللہ، ہمارے نبی کا بیان، کنجوسی سے کام مت لینا، گننا مت، وہ مت لگانا کہ بھئی یار 1 کے 74 ہے 75 ہے، ہاں یار یہ تو اتنے پیسے ہو گئے۔ جیسے ایک آدمی منی سے حرم اپنی والدہ کو گاڑی کی اس نے، تو اس زمانے میں ریال بھی سستا تھا، تو کہیں 500 ریال لگے ہوں گے، تو کہنے لگا 15,000 روپے لگے میرے، مکہ مدینہ منی سے میں اپنی والدہ کو 15,000 روپے کی ٹیکسی کر کے آیا۔ تو یہ نہیں گننا ہے وہاں پر۔ کیا فرمایا؟ حج کے اندر خرچ یہ ایسا ہے جیسے جہاد اور اللہ کے راستے میں خرچ۔ کیسے خرچ؟ کا 700 گنا اللہ بڑھا دیتے ہیں، 20 لاکھ اور 700 گنا، یہ حج کا۔ اور پھر ایک حدیث جو الترغیب والترہیب کتاب کا نام ہے، حضرت شیخ نے فضائل حج میں لکھی ہے، ہمارے نبی کا فرمان ہے جو 1 درہم حج میں لگائے گا اس کو 1 کے بدلے 4 کروڑ درہم کے خرچ کا ثواب ہوگا۔ اس لیے فرمایا بہترین حج کیا ہے؟ کہ بہترین حج وہ ہے جس کے اندر توشہ عمدہ ہو۔ کہ توشہ عمدے کا کیا مطلب؟ کہ توشہ عمدہ یہ ہے اچھی سی اچھی چیز استعمال کرو اور وہاں کے لوگوں پر خوب خرچ کرو، اور تمہاری طبیعت کے اوپر خرچ بوجھ نہیں ہونا چاہیے، اس کو گنا مت کرو۔ اور عجیب جملہ لکھا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، اگر تم نے حج کے مبارک سفر میں اللہ کے نام پر خرچ کرنے میں بوجھ سمجھا تو فرمایا تمہارا وہی پیسہ اللہ نافرمانیوں میں لگائیں گے۔ اس لیے اللہ کے نام پہ خرچ کرنا حج کے اندر، یہ پیسے اللہ واپس کریں گے۔ اور یہ تو صاف روایت ہے کہ بھئی پیسے میں دے رہا ہوں اتنے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ کیا فرما رہے ہیں؟
تابعوا بین الحج والعمرۃ، حج عمرہ لگاتار کیا کرو، اللہ کے گھر جایا کرو، بار بار اس گھر کی حاضری دو، اخلاص کے ساتھ اس حاضری کو ضروری سمجھو، اس لیے کہ یہ حج عمرے کی حاضری فقیری کو ایسے دھو دیتی ہے جس طرح آگ کی بھٹی لوہے کے میل کو صاف کرتی ہے، ایسے ہی حج عمرے کی حاضری تمہاری فقیری کو ختم کرے گی۔ تو یہ ایک تو بخشش بھی ہے، اللہ پاک گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ کیسے بخشتے ہیں؟ کہا غزوہ بدر کے اندر شیطان نے اپنے سر پہ مٹی ڈالی کہ آج اللہ کی مدد ایسی اتری کہ مکہ والوں کی کمر کافروں کی ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئی، اور مسلمان 313 مسلمان قیامت تک ان کا نام ہو گیا۔ کہا اس دن شیطان سب سے زیادہ ذلیل تھا، اس کے بعد اگر شیطان کو ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ عرفات کے میدان میں ہوتا ہے۔ رحمتیں برس رہی ہیں، اور اللہ پاک آسمان دنیا پہ رحمت آ کر کے اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں یہ سب کے حج کو قبول کر لو، اور اگر کسی کے حج میں کوئی گڑبڑ بھی آ جائے تو جن لوگوں کا حج قبول ہوتا ہے اللہ ان کی برکت سے سب کا حج قبول کر لیتے ہیں۔ اس پر ایک بزرگ کہتے ہیں میری آنکھ لگی، میں حج میں تھا تو 2 سبز کپڑوں والے فرشتے آئے، آپس کے اندر باتیں کرنے لگے، کہنے لگے کہ اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا؟ کہا مجھے پتہ نہیں ہے۔ تو دوسرے نے کہا کہ اس سال 6 لاکھ لوگوں نے حج کیا۔ کہا پھر کتنوں کا قبول ہوا؟ کہا 6 لاکھ میں سے 6 کا قبول ہوا ہے۔ یعنی میری آنکھ کھلی، میں تو گھبرا گیا کہ 6 لاکھ میں 6 کا کیا تناسب ہے، ہم کس کھاتے میں ہوں گے؟ تھوڑی دیر میں میری آنکھ کہیں اور منہ میں یا کس جگہ پھر لگی، پھر وہی فرشتے آئے تو وہ کہنے لگے کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ ان 6 آدمیوں کی برکت سے ہر ایک کے بدلے میں 1-1 لاکھ آدمیوں کا میں نے حج قبول کر لیا۔ اور یہی کہتے ہیں علی ابن موفق ان کا نام ہے، حضرت شیخ یہ قصہ لکھتے ہیں، کہا میں جب حج کرتا تھا میں اللہ سے یہ کہتا تھا کہ اے اللہ میرا حج قبول ہوا ہے، میرے حج کا ثواب ان لوگوں تک پہنچا جن کا حج قبول نہیں ہوا۔ میں نے 3-4 سال ایسا کیا، 1 سال میں نے خواب دیکھا کہ علی تو ہم سے زیادہ بڑا سخی بنتا ہے، تو سخاوت کو تو میں نے پیدا کیا ہے خود، میں سخیوں کا سخی ہوں، تیری کیا سخاوت ہوگی؟ میں جن لوگوں کا حج قبول ہوا ہے ان کی برکت سے میں سب کا حج قبول کروں گا۔ اس لیے گھاٹے کا سودا تو کہیں پر بھی نہیں ہے، لیکن ہے مشقت۔ پہلے قدم سے لے کر چاہے 50 لاکھ والا حج ہو یا 20 لاکھ والا حج ہو، جتنے بھی آپ پیسے دیں، لیکن یہ اللہ کے راستے کی جو گھر سے نکلتا ہے بندہ، اس میں مشقت اللہ نے ضرور رکھی ہے، اسی مشقت پہ قبولیت ہے۔ اور انسان کے نفس کی تربیت میں مشقت کو بڑا دخل ہے، جتنی مشقت ہوگی دینی چیزوں میں برداشت کرے گا اتنی اللہ پاک اس کو اندر سے اس کی تربیت فرمائیں گے۔ اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، امید ہے کہ انشاءاللہ اس بات کو لیں گے، آگے پہنچائیں گے، اور جن جن کے ذمہ حج فرض ہے وہ کوشش کرے کہ انشاءاللہ ہم اس سال حج کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔